الظلم ظلمات، ظلم آخرت میں تاریکیاں ہوں گی۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم روز قیامت تاریکیاں یعنی اندھیرے بن کر یہ سامنے آئے گا۔ ظلم یعنی جو دنیا میں ظلم اور زیادتی کرے گا دنیا میں، تو وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اس کے لیے۔ مزے بات ہے کہ تاریکی استعارہ ہے نا امیدی کا، تاریکی استعارہ ہے نا امیدی کا، پریشانی کا، تنہائی کا، بے سہارا ہونے کا، بے آسرا ہونے کا، تاریکی یہ اشارہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن ظلمات بن کر انسان کے سامنے آئیں گے۔ واتقوا الشح، فرمایا بخل سے بچو، کیوں؟ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کہ یہ جو بخل ہے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا۔ بخل یہ انسان کا جو نفس ہے اس کو خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھ تک رہ جائے، کسی اور کو نہ ملے۔ یہ انسان کی ہوس ہوتی ہے، باقی کھانا انسان نے وہی 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے، اور گزر اوقات میں جتنی سادگی رکھے وہ اچھا ہوتا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ یا تو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے دل میں وسعت ہونی چاہیے، اور انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مالی، اخلاقی، علمی، ہر حوالے سے۔ وَحَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، یعنی پہلے جو لوگ تھے، وہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے، اس کی وجہ سے شوحہ نے اس کو ہلاک کیا ان کو، اور انہیں اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے آپس میں خون خرابہ کیا۔ تو واضح بات ہے کہ یہ شوحہ سے ہی خون خرابہ ہوتا ہے۔ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور حرام چیزوں کو حلال کیا۔ جب بخل انسان کرے گا تو پھر برائی کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر یہی صورتحال ہوتی ہے، خون خرابہ بھی ہوتا ہے، اور پھر جو حرام چیزیں ہوتی ہیں پھر انسان ان کو حلال اپنے لیے کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یعنی ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن کر سامنے آئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنت والنار، جب مومن آگ سے نجات پا جائیں گے تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک دیا جائے گا، پھر وہ دنیا میں ایک دوسرے پر کیے گئے ظلموں کا بدلہ دیں گے، یہاں تک کہ جب وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ یعنی جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کو عبور کریں گے، کوئی گر جائے گا، زخمی ہوگا، کوئی جہنم میں گر جائے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ پھر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، وہ اپنے جنت والے گھر کو دنیا والے گھر سے زیادہ اچھے طریقے سے پہچانتے ہوں گے۔ کمال ہے، یعنی یہ ان کے ایمان کا عالم ہوگا کہ جنت والے گھر کو دنیا والے گھر سے زیادہ اچھے طریقے سے پہچانتے ہوں۔ جیسے آپ لاہور سے باہر اپنے گھر سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو گھر میں ہی آتے ہیں نا، آپ کو گھر کی پہچان ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ دنیا میں رہتے ہوئے اتنی دفعہ آپ کو بتایا جائے گا جنت کے گھر کے بارے میں، جیسے سورۃ محمد میں ہے کہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور وہ انہیں جنت میں اللہ پاک جب داخل کرے گا جس کا اس نے پہلے تعارف کروایا ہوگا۔ یعنی دنیا میں اتنا تعارف ہوگا ان کا جنتیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ وہ جب جنت میں جائیں گے تو اپنے گھر کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہ تو ہمارا گھر ہے۔
اور اس گھر سے بھی زیادہ پہچانیں گے جو دنیا میں ان کا گھر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے روز تاریکیاں بن کر سامنے آئے گا۔ ایاکم والفحش، فرمایا فحش سے بھی بچو، بے حیائی سے، فإن اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فحش گو اور فحش گوئی کو اختیار کرنے والے دونوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس برائی میں غلطاں ہو جاتے ہیں، ان کی عادت بن جاتی ہے، ان کی شخصیت بن جاتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی فحش منہ سے بول دیتے ہیں، نکل جاتا ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے جھوٹا اور ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ بھی بولتا ہے، لیکن اس بات میں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت ہی جھوٹ پر مبنی ہے، یہ جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا۔ تو یہ اصل فرق ہے فاحش اور متفاحش میں۔ فاحش وہ فحش گو ہے، بولتا ہے، بس وہ فحش بولے گا، جب بھی بولے گا منہ سے گالی نکالے گا، بے حیائی کی بات کرے گا، بدکاری کی بات کرے گا، غلط بات ہی منہ سے نکالے گا۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کبھی نکال بیٹھتا ہے یا جان بوجھ کر بول دیتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو پسند نہیں کرتا، فاحش اور متفاحش، یہ دونوں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، اور بخل سے بھی بچو، فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَاتَوْا أَرْحَامَهُمْ وَدَعَاهُمْ فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ۔ تو فرمایا کہ بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اسی وجہ سے، انہیں اسی بخل نے دعوت دی تھی، ان کو بلایا تھا کہ پھر وہ کیا کرنے لگے، وہ پھر انہوں نے قطع رحمی کی اور حرام چیزوں پر پھر ان کو ابھارا اس نے، شوحہ نے۔ یہاں پر شوحہ کی اور جو خرابیاں ہیں ان کو بیان فرمایا، جو پہلے میں نے حدیث پڑھی، خون خرابہ، یہ یہاں پر فرمایا، اور حرام چیزوں کو حلال، اور یہاں پر ہے کہ قطع رحمی کر دیتا ہے پیدا انسان میں، اس پہ آمادہ کرتا ہے قطع رحمی کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور یہ بھی بالکل اسی طرح الفاظ ہیں کہ فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم روز قیامت اندھیرے بن کر آئے گا، اور بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور انہیں اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے آپس میں خون بہایا اور اپنی حرمتوں کو پامال کیا۔ اب یہ دیکھیے آگے فرمایا، حضرت ابو الدحیٰ سے یہ روایت ہے کہ مسروق اور شتیر بن شکل مسجد میں اکٹھے ہوئے تو مسجد میں لوگوں کے حلقے ان دونوں کے پاس جمع ہو گئے۔ یعنی یہ ایک طریقہ بزرگوں کا رہا کہ بھئی مسجد میں علم کے محافل اور مجالس وہ قائم کرتے تھے، انتظام کرتے تھے تاکہ لوگ دین سیکھ سکیں۔ تو مسروق نے کہا یہ لوگ ہم سے خیر اور بھلائی کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے، لہٰذا آپ عبداللہ ابن مسعود سے بیان کریں، میں آپ کی تصدیق کروں گا، یا میں ان سے بیان کرتا ہوں اور آپ میری تصدیق کریں۔ ابن شکل نے کہا ابو عائشہ آپ بیان کریں، تو انہوں نے کہا کیا آپ نے عبداللہ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی یا غلط ثابت کرتی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ان سے واقعی اس طرح سنا ہے، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ اور پاؤں، پھر اس کے بعد شرمگاہ۔ تو گویا کہ اگر انسان نے زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر آنکھوں کو محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کرے، جیسے قرآن پاک نے بھی مومنین کو اسی بات کی تلقین کی ہے کہ آنکھوں کو جھکا کر رکھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے فروج کی حفاظت کریں مومنین۔ تو لہٰذا آنکھوں کی حفاظت یہ پہلے ضروری ہے۔ ہم کسی پر کیا الزام لگائیں یا کسی کی بات ہم کیا کریں،
تو سب سے پہلے تو اپنا وجود ہے، اپنی نگاہیں ہیں، پھر دنیا سے شکوہ ہوتا ہے کہ فلاں خاتون کا لباس ایسا ہے یا ایسا تھا یا وہ اس طرح کی تھی. یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اگر ہم کسی پر تبصرہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے سوال تو ہم سے ہوگا کہ بھئی آپ نے کیوں نظریں اٹھائیں، کیوں آپ نے دیکھا. اسلام پہلے آپ کو پابند کرتا ہے. یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اگر وہ اس طرح کا لباس نہ پہنتی تو پھر ایسا نہ ہوتا. معاشرے میں جو بے حیائی یا معاشرے میں برائی پھیلتی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ بھئی عورت کا، خواتین کے لباس ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن اسلام پہلے پابند کرتا ہے کہ آپ خود اپنے اوپر کتنا اسلام نافذ کر رہے ہیں. آپ دوسرے سے تقاضا کر رہے ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے جن باتوں کے پابند ہیں آپ اس پر عمل کرتے تو شاید اس کی نوبت نہ آتی. اب اگر خواتین کے لباس ٹھیک نہیں ہے تو پھر جو بچے بیچارے 5 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، کتنے کیسز ہیں کہ 10 سال، 12 سال، 8 سال کی بچی ہے، اس کو پامال کیا گیا، اس کی عزت کو. تو وہ کون سے لباس پہن کر پھر رہی ہوتی ہیں. یا چھوٹے بچے، لڑکے، ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں. تو یہ خاص قسم کی ذہنیت ہے، مجرمانہ ذہنی. اس کا علاج ہونا چاہیے. جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے ان باتوں کو، یہ جسٹیفیکیشن جو ہم دیتے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلے تو اسلام مجھ پر نافذ ہوتا ہے. تو ہاں اگر میں نے اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر میرا شکوہ کسی سے نہیں رہے گا. جب میں خود پر اسلام کو نافذ نہیں کرتا تو پھر میں دوسروں پر قابل اعتراض باتیں کرتا ہوں، کیونکہ جب خود پر نافذ نہیں کیا تو پھر دوسروں پر اعتراض ہی بنتا ہے. پھر تو یہاں اسی بات کو بیان کیا. مسروق نے کہا کیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال حرام اور امر و نہی کے بارے میں قرآن مجید میں اس آیت سے زیادہ کوئی آیت جامع نہیں. ان کا ہاں. وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور وایتاء ذی القربی اور قربا کو دینے کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء سے اور منکر سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. تاکہ اس سے زیادہ جامع کوئی آیت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسی آیت کو جمعہ کے خطبہ میں شامل کیا تھا اور آج تک یہ شامل ہے. جب بھی خطیب خطبہ پڑھتا ہے تو یہ آیت ضرور تلاوت کرتا ہے. اب اس کے بعد کہا کہ ہاں میں نے حضرت عبداللہ سے یہ سنا، یعنی عبداللہ ابن مسعود. یہ ایک تعلیم کا، تربیت کا یہ ایک انداز ہے کہ اس طریقے سے سننے والے توجہ سے بات کو سنتے ہیں اور زیادہ ان کو اس میں تعلیم اور سبق ان کو ملتا ہے. اب اس کے بعد مسروق نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن میں کوئی آیت سے زیادہ بڑھ کر نہیں جس پر عمل کرنے سے کشادگی کی راہ کھل جاتے ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر رزق کی کشادگی کر دیتا ہے. سورۃ الطلاق آیت نمبر 2. اس کے بعد شتیر نے کہا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، میں نے بھی واقعی ان سے اسی طرح سنا. مسروق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے جو بندوں کو تفویض سکھاتی ہو، یعنی اپنے آپ کو خدا کو سپرد کر دینا. تو شتیر بن شکل نے فرمایا ہاں میں نے عبداللہ بن مسعود سے یہ سنا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس میں فرمایا کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جانوں پر، تو وہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہوں. زمر کی آیت نمبر 53 ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ تعلیم کا انداز دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہے. ایک اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے مجلس میں آ کر بیٹھنے والوں کی، اور مجلس کہاں ہے؟ مسجد میں.
اور اس طرح سوال و جواب کے ذریعے سے، یہ بالکل نفسیاتی انداز ہے، اس سے سننے والوں کو بات یاد بھی ہو جاتی ہے اور ان کی توجہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث، یہ بھی طویل حدیث ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا عبادی، ہے میرے بندو، بلا شبہ میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام ٹھہرایا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، ظلم کو، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے اور میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو مگر جسے میں پہناؤں، لہٰذا مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں پہناؤں۔ اور اگر وہ سب سے برے آدمی کی طرح ہو جائیں تو یہ بات میری سلطنت میں اتنی ہی کمی کرے گی جتنی کبھی سمندر میں دھاگا ایک دفعہ ڈبو کر نکالنے سے ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا تقوی، اطاعت، فرما برداری، یہ کوئی میری بادشاہت اور سلطنت میں کوئی اضافے کا باعث نہیں بنتے۔ نافرمانی بھی کرو گے تو اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا جو تم کرو گے اچھے کام یا نہیں کرو گے، وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھ رہا ہوں، لہٰذا جس کے اعمال اچھے ہوں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کے اعمال اچھے نہ ہوں اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ اب راوی کہتے کان ابو ادریس اذا حدث بهذا الحدیث جسا علی رکبتیہ، کہ ابو ادریس جب یہ حدیث بیان کرتے تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے تعظیم کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی احترام میں اور ایک لحاظ سے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک خوف خشیت کی حالت ہوتی تھی کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یہ حدیث سنایا کرتے تھے، کہ جیسے اللہ کے سامنے ایک عاجزی کا، ایک بندہ اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ اس میں امید بھی ہے ہمارے لیے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی تعلیم بھی ہے کہ اچھا کام کریں تو خدا کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو ملامت بھی کریں، اپنا احتساب کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم پلٹیں۔ آج یہیں تک ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔